السلام علیکم عزیز بچوں، کل کے سبق میں ہم نے یہ دیکھا کہ معنوں کے روز سے اسم کی کتنے قسمیں ہیں۔ معنوں کی روز سے اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ ان پر ہم نے بحث کیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ اسم معرفہ جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں، تو ہم نے یہ پڑھ لیا کہ اسم معرفہ کی 4 قسمیں ہیں۔ اسم علم ہے، اسم ضمیر ہے، اسم اشارہ ہے اور اسم موصول ہے۔ ان پر ہم نے کل بحث کیا کہ اسم علم کسے کہتے ہیں، اسم ضمیر کسے کہتے ہیں، اسم اشارہ کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسم موصول کسے کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اس سبق میں اسم علم کی جو قسمیں ہیں ان پر بحث کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور مثالیں بھی پیش کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ اسم علم کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو پیارے بچوں، اسم علم کی 5 قسمیں ہیں: خطاب، لقب، عرف، کنیت اور تخلص۔ سب سے پہلے ہم خطاب دیکھیں گے کہ خطاب جو ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ خطاب وہ نام ہے جو بصورت عزت یا بطور عزت کسی شخص کو ذاتی وصف کی وجہ سے دیا جاتا ہے، اس سے ہم خطاب کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے عزت کے لیے۔ خطاب حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے عزت کے لیے۔ تو میں کچھ یہاں پر نام لکھوں گا، جیسے یہاں میں نے لکھا ڈاکٹر سر محمد اقبال، دوسرا لکھا میں نے شمس العلماء علامہ شبلی، تیسرا میں نے لکھا خان بہادر منشی عبدالکریم۔ یہ 3 نام لکھے میں نے۔ اگر ہم یہاں دیکھیں گے، محمد اقبال نام ہے، یہاں پر دوسرا نام ہے شمس العلماء علامہ شبلی۔ علامہ شبلی جو ہے یہ نام ہے، تو یہاں یہ نام ہے۔ خان بہادر منشی عبدالکریم نام ہے، لیکن محمد اقبال کے ساتھ سر لگایا گیا ہے، علامہ شبلی کے ساتھ شمس العلماء لگایا گیا ہے، منشی عبدالکریم کے ساتھ خان بہادر لگایا گیا ہے۔ اس طرح سے یہ محمد اقبال نام ہے، منشی عبدالکریم نام ہے، علامہ شبلی نام ہے، لیکن اقبال کے ساتھ یہاں سر لگایا گیا ہے اور علامہ شبلی کے ساتھ شمس العلماء ہے، منشی عبدالکریم کے ساتھ خان بہادر ہے۔ یہ ان کو سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے عزت کے لیے عطا کیے گئے ہیں۔ اب میں لکھ سکتا ہوں کہ خطاب وہ وصفی نام ہے، وہ وصفی نام ہے جو حکومت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے عزت کے لیے عطا کیا جائے۔ تو مثالیں آپ یہی لکھ سکتے ہو: شمس العلماء، خان بہادر، سر،
تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بخوبی سمجھ آیا ہوگا کہ خطاب جو ہے یہ کون سا نام ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے بچوں، ہم اس کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے لقب۔ لقب کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ یہاں پر دیکھو گے، اس کو میں نے یہاں لکھا ہے، لقب جو ہے ایسا نام جو لوگ کسی شخص کو ذاتی عقیدت یا صفت کی وجہ سے دے۔ ذاتی عقیدت یا صفت کی وجہ سے دے، اس کو لقب کہتے ہیں۔ تو جیسے مثال میں لکھوں گا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، میں یہاں لکھوں گا حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ اس کا کیا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ہم اس کو کلیم اللہ بھی کہتے ہیں۔ کلیم اللہ کا مطلب ہے کہ یہ پیغمبر اللہ سے باتیں کرتا تھا، اسی لیے اس میں یہ وصف تھا، اس میں یہ وصف ہے کہ یہ وصف تھا کہ یہ اللہ سے باتیں کرتے تھے، اسی لیے اس کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ کلیم اللہ یعنی اللہ کے ساتھ کلام کرنے والا، اللہ کے ساتھ کلام کرنے والا۔ یا میں دوسرا لکھوں گا یہاں مثال، سید الشہداء۔ سید الشہداء، شین ہے دال الف حمزہ، جمعہ کے دن شہید ہوئے۔ جمعہ کے دن شہید ہوئے، شہید ہوئے۔ سید الشہداء جو یہاں ہے، سید الشہداء امام حسین کا نام ہے۔ امام حسین کا نام ہے، ان کو ہم سید الشہداء بھی کہتے ہیں، سید الشہداء کہتے ہیں۔ اسی طرح سے میں یہاں دوسری مثال لکھوں گا، خدا نے خلیل اللہ کو نمرود کی آگ سے بچایا۔ خدا نے خلیل اللہ جو ہے یہ نام ہے حضرت ابراہیم کا۔ اس کا نام ہے حضرت ابراہیم کو، حضرت ابراہیم یہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو خلیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دوست، فرینڈ آف گاڈ ہم کہتے ہیں اس کو، اللہ کے دوست۔ اگر ہم یہ بھی کہیں خلیل اللہ تو ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ یہ نام ہے حضرت ابراہیم کا۔ حضرت ابراہیم کا نام ہے خلیل اللہ، خلیل اللہ۔ تو حضرت خلیل اللہ، حضرت ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے تھے، تو پھر اس نے وہاں سے ہجرت کی، شام چلے گئے۔ تو اس کے جو بیٹے ہیں ان کا نام ہے حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل۔ تو ان میں یہ وصف یہ اللہ کا دوست تھا۔ اسی طرح سے موسیٰ کلیم اللہ، کلیم اللہ اگر ہم کہیں گے تو اس کا مطلب ہے حضرت موسیٰ۔ اس میں یہ وصف تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا تھا۔ تو
پیارے بچوں، آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اب میں اس کی تعریف پھر سے کروں گا، تعریف میں کروں گا اس کی کہ لقب کسے کہتے ہیں. لقب وہ وصفی نام ہے جو کسی خاص صفت کے سبب، خاص صفت کے سبب، خاص صفت کے سبب مشہور ہو جاتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے. یعنی کلیم اللہ، کلیم اللہ حضرت موسیٰ، اس میں یہ وصف تھا کہ یہ اللہ سے باتیں کرتا تھا. اسی طرح سے خلیل اللہ، اللہ کے دوست، پیارے. تو اس کے بعد جو تیسری قسم ہے اس کی، یعنی اس میں علم کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے عرف. اس کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے عرف. تو میں اس کی تعریف یہاں میں نے لکھی ہے، آپ ذرا دیکھ لیجئے. عرف وہ نام جو لوگوں میں یوں ہی مشہور ہو جائے. اس میں پیار اور حقارت کا جذبہ بھی کار فرما رہتا ہے. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں شیرو، شیرو فٹ بال کا اچھا کھلاڑی ہے. نام تو اس کا کچھ اور ہے، لیکن ہم نے اس کو عرف شیرو کے نام سے پکارا. پھر سے میں آپ کو مثال دے دوں گا اور بھی. جیسے ایک آدمی کا نام ہے حسن علی، حسن علی. یہ یوں ہی گھر میں یا ہمسایوں میں مشہور ہو گیا. ہم اس کو کہتے ہیں چھوٹے میاں، چھوٹے میاں، چھوٹے میاں. یا ایک دوسرا نام ہے کشمیری میں ہم عام کہتے ہیں غلام محمد. ہم اسے کہتے ہیں مامکل، مامکل. ٹھیک ہے. یا ایک دوسری مثال میں آپ کو دے دوں گا. حسن علی جو ہے اس کو ہم نے پکارا چھوٹے میاں، چھوٹے میاں، چھوٹے میاں. یا عبدالرشید کو ہم نے پکارا رشا، رشا. ہاں، یہ لوگوں میں اسی طرح سے مشہور ہو گیا. یعنی کبھی ہم کسی شخص کو، اس کا نام کچھ اور ہے، ہم کہتے ہیں اس کو منو، 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 منو. کبھی یہ نام جو ہے جو ہم نے اس کو عرف لگایا، کبھی یہ پیار محبت کی بنا پر بھی ہوتا ہے، اور کبھی یہ حقارت کی وجہ سے بھی مشہور ہو جاتا ہے. یہ دونوں طرح ہو سکتا ہے. ہم اس کو کبھی پیار محبت سے بھی کسی آدمی کو پکارتے ہیں، نام عرف دیتے ہیں کچھ اور، نام ہے اس کا کچھ اور کبھی یہ ہم اس کو لوگوں میں حقارت جب وہ کرتے ہیں لوگ اس کو، تو وہ اپنے رشتہ داروں میں یا دوستوں میں اس نام سے مشہور ہو جاتا ہے. تو اس کی تعریف میں نے پہلے ہی لکھی ہے، پھر بھی میں بتاؤں گا. عرف وہ نام ہے جو آپ اس کے ساتھ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، جو محبت یا حقارت، محبت یا حقارت کے سبب اپنے رشتہ داروں اور دوستوں میں مشہور ہو جاتا ہے. اسے عرف کہتے ہیں. تو اب ہم اس کی جو چوتھی قسم ہے، خطاب بھی ہم اب سمجھ چکے، لقب بھی ہم نے اس کی بھی تعریف کی، مثالیں بھی دی. تیسرا قسم جو تھا اس میں علم کا وہ عرف تھا، وہ بھی ہم سمجھ چکے. اب چوتھی قسم جو ہے اس کی وہ ہے کنیت.
کنیت، کنیت کے اوپر پیش ہے، کی پیش نون یہ تے، کنیت. کنیت کیا ہے؟ وہ نام ہے، کنیت وہ نام ہے جو ماں باپ بیٹا بیٹی کی نسبت سے پکارا جائے، کی نسبت سے پکارا جائے. دراصل جو عرب کے لوگ ہیں وہ اس نام کے، کسی نام کے ساتھ باپ کا یا ماں کا نام لگاتے ہیں. جیسے ابن عمر، ابن عمر، اس کا کیا مطلب ہے؟ عمر کا بیٹا. عمر کا ام سلیم، ام سلیم، یا ابو حنیفہ. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ایشیا میں بھی اس طرح کے نام لوگ رکھتے ہیں، یعنی کہ ماں باپ کی نسبت کی وجہ سے لوگ نام رکھتے ہیں اپنے اولادوں کے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں یا اکاؤنٹ اپنی بیوی کو اپنے بچے کا نام کہہ کر پکارتا ہے. وسیم کی ماں، وسیم کی نا. یا کبھی بیوی پکارتی ہے بشیر کا باپ کہاں گیا. اسی کو کنیت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنیت. یعنی میں اس کی تعریف پھر سے کروں گا. کنیت وہ نام ہے، وہ نام ہے، وہ نام میں یہاں لکھوں گا، وہ نام ہے جس سے باپ بیٹے کو، جس سے باپ بیٹے کو یا بیٹا باپ کو پکارے، یا لوگوں میں باپ بیٹے کے نام سے اور بیٹا باپ کے نام سے مشہور ہو جائے. تو اس سے کنیت کہتے ہیں. یعنی کنیت وہ نام ہے جو باپ بیٹے کی نسبت سے اور بیٹا باپ کی نسبت سے پکارتا ہے، اسے کنیت کہتے ہیں. اب پانچویں جو اس کی قسم ہے وہ ہے تخلص. تخلص، تخلص، تے کھائی لام صاد، تے کھائی لام اور صاد. تخلص. تخلص کیا ہوتا ہے؟ یہ اس میں علم کی پانچویں قسم ہے. وہ مختصر سا نام، وہ مختصر سا نام جو شاعر لوگ، وہ مختصر سا نام جو شاعر لوگ اپنے اشعار کے، شعر کا جمع ہے اشعار، شعر ایسے لکھتے ہیں شین این رے، شعر اس کا جمع ہے اشعار، اپنے اشعار کے آخر میں درج کرتے ہیں. جیسے اقبال، یہ لاسٹ میں لکھتے ہیں اپنے شعر میں اقبال. دوسرا میں لکھوں گا یہاں میر، یعنی میر تقی میر. اگر وہاں لاسٹ میں لکھا ہوگا اس طرح سے میر،
اس کا مطلب ہے یہ خاص نام ہے، میر تقی میر، اس کا ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ شعر میر تقی میر کا ہے۔ اگر ایسے لکھا ہوگا غالب تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مرزا اسداللہ خان غالب کا شعر ہے۔ تو اس طرح سے جو تخلص ہے آپ کو سمجھ آیا کہ یہ کسے کہتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ نام ہے جو شاعر لوگ اپنے شعروں میں لاتے ہیں، یا مثال کے طور پر راہی کا ایک شعر ہے، مجھے دیکھ راہی، مجھے دیکھ راہی، مجھے دیکھ راہی، یہ کہتے ہیں سب، یہ کہتے ہیں سب، مجھے دیکھ راہی، یہ کہتے ہیں سب، لو دیکھو وہ کھانا خراب آ گیا۔ وہ دیکھو وہ کھانا خراب آ گیا، خراب آ گیا۔ مجھے یعنی کہ جب لوگ راہی کو دیکھتے ہیں، جب لوگ راہی کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھانا خراب آ گیا۔ تو اس طرح سے ایسے نام جو شاعر لوگ اپنے اشعار میں، لاسٹ کے اشعار میں لاتے ہیں، اسے تخلص کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص۔ صوت کے اوپر کیا ہے؟ پیش، تخلص۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو بخوبی اسم علم کی قسمیں سمجھ آیا ہوگا، یعنی خطاب، لقب، عرف، کنیت اور تخلص، یہ اسم علم کی 5 قسمیں ہیں۔ ان کی تعریفیں بھی ہم نے کی اور مثالیں بھی پیش کی، آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہوا ہوگا۔ تو کل کے لیے ہم دوسرا سبق لیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔